السلام علیکم عاقل صاحب. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے یوسف عرض کر رہا ہوں. یوسف صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں ٹھیک ہوں اللہ آپ کو الحمدللہ. خیریت سے رکھے. آمین. اچھا مسئلہ ابھی میں نے سنا ہے فیس بک پہ کسی نے سوال کیا ایک مولوی صاحب سے اوکے. کہ بھائی خامن فوت ہو جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے یا بیوی فوت ہو جائے تو خامن اس کو غسل دے سکتا ہے. تو اس میں اس مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر خامن فوت ہو جائے ہاں تو مجبوری ہو کوئی غسل دینے والا نہ ہو مرد تو اس کی عورت غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مرد ہو تو نہیں دے سکتی ایک. اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا اور نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے بغیر کپڑے سے. کفن کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے, کندھا دے سکتا ہے چارپائی کو اور قبر میں اتار سکتا ہے, لیکن کفن ہو تو اوکے. اس کے علاوہ کفن نہ ہو تو وہ اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا اور قبر میں بھی نہیں اتار سکتا اور نہ اسے ہاتھ لگا سکتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. اس سے پہلے کہ میں آپ کے خدمت میں سوال پیش کروں, آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں 2 فون اس طریقے سے اٹھاتا ہوں کبھی کبھار. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فون ہے نا میرا اس کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے, میرے کیمرے سے جڑا ہوا ہے. اس کو میں پلے کرتا ہوں, اس کو پریس کروں گا تو وہاں ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اور پھر اس پر میں اپنی آڈیو پلے کرتا ہوں تو اس ڈیوائس کے ذریعے وہ اس مائک کے توسط سے کیمرے میں جائے گی اور پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. اس طرح کے جو ایکوپمنٹ ہیں ہمیں ہمارے چینل کو ان ایکوپمنٹ کی ضرورت رہتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس چینل کا حصہ بنے تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے جڑ کر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے چینل کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ امیزون کے ذریعے اس چینل کو بطور تحفہ پیش کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے اور میرے ثواب میں اسے اللہ تعالیٰ درج فرما لے گا, لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ کیا بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا اس بیچاری کو. آپ نے بھی سنا ہوگا. چلیے میں لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها. بالکل وہی سوال ہے میرے بھائی. شیخ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اور بلکہ امام مسجد نے تقریر میں کہا ہے اذا توفیت المرأة لا يجوز لزوجها ان يغسلها. اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے شوہر پر یہ جائز نہیں کہ وہ اس کا غسل اور تدفین کرے, اس کو کفنائے اور پہنائے اس کا آخری لباس. وذلك لأنها أجنبية عنه بوفاتها. اب جب بیوی وفات پا گئی ہے تو وہ اس پہ اجنبی ہو گئی ہے, یہ کہنا ہے. هل هذا هو صحیح؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے بھی یہی سنا ہے نا اس مولوی کے ذریعے, وہ جو فیس بکی ہمارے شیخ ویراج ان کو کہتے ہیں یہ فیس بکی مولوی ہیں. هذا صحیح؟ کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ نے فوراً جواب دیا ہے اور آغاز میں اس بات پر ضرب لگائی ہے لیس بصحیح, یہ صحیح بات نہیں ہے جو اس مولوی نے اور فیس بکی مولوی نے آپ کو کہی ہے, اور یہ بات صحیح نہیں ہے جو ممبر پر اس شخص نے بتائی ہے کہ عورت کو غسل اس کا شوہر نہیں دے سکتا. الصواب ان له غسلها اذا ماتت. اگر وہ انتقال ہو جائے بیوی کا تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. ولها ايضا اور ولها هي ايضا, وہ اس بیوی کے لیے بھی اگر بیوی کی زندگی میں شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر اس کی زندگی میں انتقال ہو جائے. لأن السنة سنت سے اسی بات کی دلیل ملتی ہے کہ
وغسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات. يا الله. وغسلت اسماء بنت عمیس زوجها النبی زوجها الصدیق. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب ان کی بیوی اسماء بنت عمیس کا انتقال ہوا تو ابو بکر نے اپنی بیوی کو غسل دیا رضی اللہ تعالی عنہ. وغسلت فاطمة وغسل علي وزوجته فاطمة. اور غسل فاطمہ، غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جنتی خاتون شہزادی، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا جب وفات پائی اور جب ان کا انتقال ہوا. علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها. فالمقصود أن تغسيل الزوج للزوجة والزوجة لزوجها أمر لا بأس به. المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أمر لا بأس به. امر یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ممنوع نہیں ہے. لا بأس به، درست ہے، جائز ہے. لأنه أعلم بها ويعلم بحاله. اب عورت تو اپنے مرد کو جانتی ہے نا، اور مرد اپنے عورت کو جانتا ہے، تو یہ جب ایک دوسرے کا لباس اس دنیا میں تھے، حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رشتہ منقطع ہو گیا، حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. وقد بقیت، یہ آپ وفات کے بعد جب عورت وفات پا جاتی ہے یا شوہر وفات پا جاتا ہے تو وہ تو اسی کی تو عدت میں شمار ہوتی ہے، وہ اسی سے جڑی تو رہتی ہے. اب یہ سمجھنا کہ یہ عورت نامحرم ہو گئی ہے، 10 بچوں کو اس نے جنم دیا ہے اور اب صرف وفات کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حرام ہو گئی ہے، یہ بے بنیاد بات ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں فلا بأس ولا حرج فی تغسیلہ لها وتغسیلها له. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھی خرابی یا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ان مولویوں نے عام کی ہوئی ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ شوہر تو اپنی بیوی کو بوسہ بھی لے سکتا ہے وفات کے بعد، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا تھا. چہرہ دیکھے، میری ویڈیو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں محرم، اور اس کو آپ شوہر اپنی بیوی کو جو اس کی چہیتی بیوی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو بیویاں بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفایابی عطا فرما دے، اور جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ملائے اور ان کو نعم البدل عطا فرمائے. ایک اور بات اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا ہے یا کسی شوہر کی بیوی انتقال کر جاتی ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کی شادی کرا دیجئے، ان کی شادی کرا دیجئے. اللہ رب العالمین نے یہ شادی کا جو نظام ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس میں بہت عافیت ہے، اس لیے اس ایک سے زیادہ شادی کے سلسلے کو عام کیجئے، اور خاص طور پر متوفین جو وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اگر راحت آپ چاہتے ہیں اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی امی کے لیے، تو یہ شرم نہ کریں کہ اس عمر میں میرے ماں باپ کیا کریں گے، اس عمر میں یہ میرے باپ شادی کریں گے. نہیں، ایسی شرم کو اتار کر پھینک دیں. یہ اسلام میں جائز ہے، اور غسل دینا، عورت کا کفنانا دفنانا بھی جائز ہے، اور مرد کا اس کو قبرستان لے جا کر دفنانا اس کو اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون